اصل ایک پریشانی تو اس وقت بہت بڑی. آپ کی آنکھیں نم ہوئی ہیں. میرے بیٹے کی شہادت کی وجہ سے مجھے یہ نہیں ہے، مجھے بیٹے کی شہادت کی وجہ سے آنسو نہیں آئے. میں سلام کرنا چاہتا تھا. قیام کرنے والے جو ہیں پاکستان کے قیام کے بانی، ان کو سلام کیا اور ملک کے حالات بھی میرے سامنے ہیں. میرے بیٹے کی شہادت بھی اس میں شامل ہے. بس اس لیے مجھے آنسو آئے. ویسے تو میں مضبوط آسا. جب ان کی شہادت کی خبر آئی تو وہ گھر کا منظر کیا تھا؟ اصل ایک پریشانی تو اس وقت بہت بڑی تھی. مگر ہمارے گھر میں بڑے والد صاحب نے سب گھر والوں کو برادری کے علاقے کے لوگوں کو تسلی دی. آپ کو آپ کے بچوں کو جان کی قربانی دینی پڑے تو برے. آپ وہ منظر کی بات کر رہے ہیں، وہ منظر کیا تھا؟ منظر وہ یہ تھا کہ میں ایک قتل کے راضی نامہ کے لیے گیا ہوا تھا. میرا نام عبدالحق ہے. میرا تعلق چاندیا فیملی سے ہے اور میں اس خاندان کا ذمہ دار آدمی ہوں. بہت بڑا نہیں کہہ سکتا، چلے ذمہ دار آدمی ہوں. میں ایک قتل کے راضی نامے کے لیے روانہ تھا. راستے میں مجھے کال آ گئی تو میں واپس آ گیا. میں اپنی اولاد کو بھی سنبھالتا رہا. پوتا میرا اس وقت 4 ماہ کا تھا، اس کو بھی سنبھالتا رہا اور ان کے حوصلے بھی دلاتا رہا. 2 ماہ کے بعد میرے بیٹے کی جو میت تھی وہ ہمیں موصول ہوئی. ہم نے 2 ماہ اس کی انتظار کی. مجھے 11 سینٹر تھا جہاں پہ شہید ہوئے تھے، وہاں بھی مجھے لے کے گئے ہیں آدمی والے. کیانی صاحب اس وقت آرمی چیز تھے، مجھے لے کے وہاں گئے. وہاں میڈیا والے بھی بہت کافی تھے. اس جگہ پہ سوال بھی ہوتے رہے. میں نے خود کہا شہادت جو ہے یہ ڈکلیئر کرتے ہیں. 2 ماہ ہم نے ڈیرے پہ بیٹھ کے لوگوں کی بیچاروں کے رونے کی آوازیں سنی. شہادت ڈکلیئر کرتے ہیں. چلے انہوں نے شہادت ڈکلیئر کر دی. تو میں کوئی مایوس نہیں ہوں. میں ایک بڑے خاندان والا آدمی ہوں، مضبوط اعصاب آدمی ہوں. 85 سال میری عمر ہے. شہید کے والد ہونے کے ناطے سے کیا فیل کرتے ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں؟ یہی میں پیغام دیتا ہوں. جیسے میں شہید کا والد ہوتے ہوئے صبر استقامت کے ساتھ وقت گزار رہا ہوں. آپ بھی گزاریں. شہید کو مردہ تو نہیں ہوتے، زندہ شہید زندہ کے پیچھے بھی رونا پڑ جائے. یہ تو جدائی ہوتی ہے تھوڑے وقت کے لیے، وہ انسان بھا لیتا ہے. بہت ایسا جذبہ دیکھ